اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. حاملان عرش ماہ شعبان کا حق ادا کرنے والے ابن عباس ماہ شعبان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بیان نقل کرتے ہیں کہ جس کے اندر فراوان نکات ہیں۔ ایک دن اصحاب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ماہ شعبان کے فضائل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو فرمایا کہ ماہ شعبان شہر شریف وہو شہری وحملۃ العرش تعظمہ وتعرف حقہ وہو شہر تزاد فیہ ارزاق المؤمنین کشہر رمضان وتزین فیہ الجنان وانما سمی شعبان لأنہ یتشعب فیہ ارزاق المؤمنین۔ شعبان ایک شریف مہینہ ہے اور یہ میرا مہینہ ہے، اور عرش کو اٹھانے والے اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے حق کو پہچانتے ہیں۔ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ماہ رمضان کی طرح مؤمنین کی روزی فراوان ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور شعبان کو شعبان اس وجہ سے نام دیا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر مؤمنین کے ارزاق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صرف اشارے کے طور پر فرمایا کہ نہ تنہا ملائکہ الہی اور عالم ملکوت کی مخلوقات اس کی تعظیم کرتے ہیں، بلکہ عرش کے حاملان، عرش کے اٹھانے والے بھی شعبان کے مقام کا پاس رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے حق کو بخوبی پہچانتے ہیں۔ وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ۔ اب سوال یہ ہے کہ عرش الہی کیا ہے؟ عرش الہی روایات کے اندر مقام علم پروردگار کو کہا گیا ہے۔ خداوند سبحان کے علم کے مقام کو عرش الہی کہا جاتا ہے کہ جہاں سے اس عالم کی تدبیر کی جاتی ہے۔ عرش الہی در حقیقت عالم کی تدبیر کو اپنے عہدے پر لیے ہوئے ہے، اور حاملان عرش یعنی اس عرش کو اٹھانے والے ملائکہ مقربین ہیں جو اللہ کے امر سے اس تدبیر عالم کو اجرا کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ملائکہ مقربین جو کہ عرش کے اٹھانے والے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اوامر اور احکام کو اجرا کرتے ہیں اس عالم کی تدبیر کے اندر، جس طرح سورہ نازعات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ قسم ہو ان فرشتوں پر جو اللہ کے فرامین کو اجرا کرنے میں غرق ہے۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہو ان پر جو مکمل شوق، محبت اور اشتیاق کے ساتھ اللہ کے اوامر پر عمل کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہو ان پر جو ہمیشہ اللہ کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کے لیے رفت و آمد کرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور اس عمل میں، اس اطاعت میں ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور یہ فرشتگان اور ملائکہ اس کائنات اور عالم کے امور کو تدبیر کرنے والے ہیں، پلاننگ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ان ملائکہ مقربین کو مدبرات عالم، پلانرز آف دا یونیورس کہا جاتا ہے۔
اسی طرح خداوند متعال نے سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 17 کے اندر یوں بیان فرمایا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 گروہوں نے حمل کیا ہوگا، اٹھایا ہوا ہوگا۔ اس آیت شریفہ کے بقول عرش کے اٹھانے والوں کے 8 گروہ ہیں۔ یہ 8 گروہ کس قسم کے گروہ ہیں؟ یہ در حقیقت علم الہی کے مراتب کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی علم الہی کے 8 مراتب ہیں، یا ایک اور تعبیر کے مطابق یہ 8 گروہ در حقیقت اس عرش کو اٹھانے کی 8 تجلیاں ہیں۔ البتہ یہ بحث اور یہ ڈسکشن کمپلیکیٹڈ ہے، مشکل ہے، اسی وجہ سے دین اسلام دین دقیق ہے، اس میں دقت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ تعلیمات قرآن و اطرت ہے، اس کو سادہ نہیں لیا جا سکتا، بہت دقیق ہے۔ جب دین اسلام کی تعلیمات دقیق ہے اور اس دقت کو ہم دقیق طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہم ماہ مبارک رجب، شعبان اور رمضان اور اسی طرح قرآن اور اطرت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ لہٰذا ان مباحث کو، ان ڈسکشنز کو بہت ہی غور سے، دقت سے اور مکمل توجہ کے ساتھ سنیے۔ بہرحال اس عالم کے امور کی تقدیر اور تدبیر مقام عرش الہی سے پھوٹتی ہے، جو کہ ملائکہ مقربین کے توسط سے اپنے منزل مقصود تک پہنچتی ہے، کہ سورہ نازعات کی ابتدائی آیات میں اس مطلب کا احتمال پایا جاتا ہے۔ البتہ ایک اور احتمال ہے کہ حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے وہ ملائکہ ہیں کہ جن کے پاس عالم ملکوت کے اندر علم الہی کی چابیاں ہیں۔ البتہ ایک اور احتمال یہ ہے کہ حاملان عرش یعنی عرش کو اٹھانے والے وہ مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس عالم ملکوت کے اندر علم الہی کی چابیاں ہیں، کہ بعض روایات کے بقول یہ مخلوقات اور کوئی نہیں ہے مگر انبیاء اولو العزم الہی علیہم السلام اور خمسہ طیبہ علیہم السلام، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت مبارک سے ہے۔ خداوند متعال نے ان حاملان عرش کے بارے میں صراحت کے ساتھ سورہ غافر آیت نمبر 7 میں یوں بیان فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ ملائکہ جو کہ حاملان عرش ہیں اور وہ جو کہ طواف کرتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح اور حمد پروردگار میں مشغول ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، پروردگارا تیری رحمت اور علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، پروردگارا پس تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی ہے اور جنہوں نے تیری راہ اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، ان کو معاف کر، ان کی مغفرت کر اور انہیں عذاب دوزخ سے محفوظ رکھ۔ یہ ملائکہ کی دعا ہے مؤمنین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اب ان تمام توضیحات کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ حاملان عرش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان کی ذریت مبارک، ان کی باطہارت ذریت اور اہل البیت علیہ السلام سے لے کر ملائکہ الہی تک ان کا دائرہ کھچا ہوا ہے، یعنی یہ سب کے سب حاملان عرش ہیں جو کہ اپنے بلند مرتبے اور مقام کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید کرتے ہیں اور خداوند سبحان سے درخواست کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اہل شعبان کا مقام اور مرتبہ جو کہ بہت ہی زیبا اور خوبصورت ہے، یہ تمام اہل شعبان اللہ کی تائید انہیں حاصل ہو جائے۔ ان مقربین پروردگار کی دعا یہ ہے کہ اہل شعبان ہدایت عیسالی سے کاملاً بہرہ مند ہو جائیں
اور پروردگار کی خاص رحمت ان کے شامل حال ہو جائے۔ اب ہدایت ایصالی کیا ہے؟ ہدایت ایصالی در حقیقت وہ خاص ہدایت ہے جو صرف مؤمنین کے شامل حال ہوتی ہے، کہ البتہ اس کی تفصیل کبھی بعد میں عرض کریں گے۔ یہ دعا ہے مقربین پروردگار کی، جسے اللہ مستجاب کرتا ہے اہل شعبان کے حق میں۔ جب یہ دعا مستجاب ہو جاتی ہے تو شعبان کے اندر وہ مؤمنین جو کہ شعبان کی حریم کی رعایت کرتے ہیں، ان کے اندر وہ کامل استعداد اور کیپیبلٹی ایجاد ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ خداوند سبحان کے تمام خاص فیوزات سے جو کہ ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوتے ہیں بہرہ مند ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند سبحان کی مغفرت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے اہل ولایت کے ذاکرین یعنی ذکر کرنے والوں کے بارے میں یوں فرمایا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 11، اور اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ دیکھیں اس آیت میں اذکروا نعمت اللہ علیکم، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر نعمت کا لفظ ایبسلیوٹ آئے، مطلق اور نکرہ کے طور پر آئے، کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے آئے، تو یہاں پر مراد نعمت ولایت ہے، اور خداوند متعال اس آیت میں نعمت ولایت کے ذکر کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 43 میں یہ بات آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اب ان دونوں آیات کے اندر جو اہم نقطہ آیا ہے وہ یہ کہ جب پروردگار اور ملائکہ الہی درود بھیجتے ہیں مؤمنین پر، اہل رجب پر، اہل شعبان پر، تو اس درود کے ساتھ ساتھ استغفار حاملان عرش کہ حاملان عرش مؤمنین کے لیے اہل رجب اور اہل شعبان کے لیے جب استغفار طلب کرتے ہیں اور درود بھی اس استغفار کے ساتھ ساتھ ہے، تو یہ باعث بنتا ہے کہ مؤمنین ظلمتوں کے حجاب سے عالم نور کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ باعث بنتا ہے کہ مؤمنین اہل رجب اور اہل شعبان ظلمتوں کے متعدد حجاب اور مراتب سے خارج ہو کر عالم نور میں داخل ہو جاتے ہیں، کمال کے عالم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دلیل کی بنا پر ماہ شعبان کو تقسیم ارزاق مؤمنین کا نام دیا وہ یہ ہے کہ ہر ایک اہل ایمان جس مرتبے اور جس لیول پر سلام اور درود الہی سے بہرہ مندی کے نتیجے میں نورانیت میں جب داخل ہوتا ہے ان عوالم ملکوت کے اندر، تو جس مرتبے کے اندر اسے یہ توفیق حاصل ہوئی ہے، اسی مرتبے کے اندر اس کے وجود میں وہ متناسب استعداد اور کیپیبلٹی ایجاد ہوئی ہے تاکہ وہ ان 3 مہینوں سے بہرہ مندی اور کمال کو استفادہ کر سکے۔ لہٰذا ہر مومن یہ دیکھے کہ میں کس مرتبے کے اندر، کس لیول پر درود اور صلوات اور استغفار حاملان عرش سے بہرہ مندی اختیار کر رہا ہوں۔ یہ میرے ایمان کے لیول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ تمام دستورات اور مراقبات ماہ رجب اور شعبان اور ماہ مبارک رمضان کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم اپنے لیول کو اپ گریڈ کر سکیں، اعلیٰ مرتبے کے اندر اپنے آپ کو لے آئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں، بہرہ مندی اختیار کر سکیں اور ان الہی کمالات کو حاصل کر سکیں۔ ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل ماہ شعبان کے بارے میں یوں فرمایا،
وهو شهر العمل فيه مضاعف الحسنة ب70 والسيئة محطوطة والذنب مغفور والحسنة مقبولة والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده وينظر إلى صوامه وقوامه فيباهي بهم حملة العرش. اور شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں عمل حسنہ کا اجر 70 گنا اور 70 برابر ہو جاتا ہے، اور ہر خطا اور سیئہ خود ہی خود بخش دیا جاتا ہے اور حسنہ کو قبول کیا جاتا ہے، اور حضرت جبار جل جلالہ اس مہینے کے اندر اپنے بندگان پر مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اور اپنے روزے داروں کو اور شب زندہ داروں کو جو رات کو عبادات کرتے ہیں ان کی طرف دیکھتا ہے، ان پر نظر کرتا ہے، اور ان کے ذریعے حاملان عرش اٹھانے والے فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے۔ اب اس مہینے کے اندر یعنی ماہ مبارک شعبان کے اندر اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کا زمینہ ماہ رجب کی نسبت زیادہ فراہم ہے۔ چہ بسا اگر انسان ایک عمل حسنہ انجام دے اس مہینے کے اندر شعبان میں تو 70 مرتبہ اور 70 گنا انسان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ البتہ اس روایت کے اندر اور باقی روایتوں میں بھی جو عدد 70 آیا ہے 70، یہ علماء فرماتے ہیں کثرت پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہاں پر مراد حدیث میں فقط 70 نہیں ہے، فقط 70 نہیں ہے، بلکہ 70 سے زیادہ۔ اب یہ 70 سے زیادہ کتنا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے، ممکن ہے یہ ان لمیٹڈ ہو، بے نہایت ہو، کہ جس قدر اخلاص کا مرتبہ ہوگا اسی مطابق عمل صالح کا کاؤنٹ بڑھتا جائے گا۔ مہم تر یہ ہے کہ فرمایا وَالسَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَالذَّنْبُ مَغْفُورٌ، یعنی اگر ایک مومن نے اس ماہ شعبان میں غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نہ تنہا اس کا گناہ اگنور کیا جائے گا، اس کے گناہ کو نظر انداز کیا جائے گا، بلکہ مکمل ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اصلاً لکھا نہیں جائے گا اس کے لیے۔ کس قدر خدا رحیم ہے، اب اس سے بڑی اور کیا رحمت چاہیے؟ ہم ہمیشہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کتنی شکایتیں لے کر جاتے ہیں، لیکن ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس قدر رحیم ہے اپنے بندگان پر۔ اور پھر آگے اس حدیث میں آیا ہے کہ وَالْجَبَّارُ جَلَّ جَلَالُهُ يُبَاهِي فِيهِ بِعِبَادِهِ، کہ شعبانیون اور اہل شعبان کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں اس حد تک ہے کہ خداوند خالق اہل شعبان کی تمام زیبائی کے ساتھ، ان کی تمام طہارت کے ساتھ، ان کی تمام علو درجات اور بلند مقام کے ساتھ حاملان عرش کی نسبت ان پر فخر کر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف سے اہل شعبان ہے، دوسری طرف سے حاملان عرش ہے، ملائکہ مقربین۔ یہاں پر خدا اہل شعبان کے اعمال پر اور ان کے وجود پر حاملان عرش کے سامنے مباحات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے۔ مباحات یعنی کیا؟ مباحات یعنی فوق العادہ زیبائی، حیرت انگیز بہجت اور زیبائی، اسے مباحات کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی تعریف کرنا اس کی مکمل زیبائی اور بہجت انگیز زیبائی کے ساتھ، کہ دیکھو یہ کس قدر زیبا ہے، تم سے بھی زیادہ زیبا ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا سا ایک لو لیول لینگویج میں بیان کروں، بس مباحات الہی ان بندگان کے لیے جو عبادات کرتے ہیں ماہ شعبان کے اندر، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماہ شعبان کے اندر جو مؤمنین عبادت کرتے ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر فوق العادہ ہے کہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں اس مہینے کی حریم اور حرمت کی رعایت کی ہے۔ مباحات الہی یعنی اہل شعبان کی مکمل نجات ماہ شعبان کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچنے کے لیے وہ دستورات کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں
کہ جو ہمیں انجام دینے چاہیے کہ انشاءاللہ ان اعمال کو، دعاؤں کو اور اذکار و دستورات کو جو ہمیں ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی جانب سے منقول ہوئے، انشاءاللہ اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدأب في صيامه وقيامه